یہ علمی چمن ہے رش کے ظلم، یہ مظہر شان عرض دکن۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، موجودہ دور مادہ پرستی، ٹیکنالوجی اور ترقیات کا دور ہے۔ عیاشی فحاشی لوگوں کے قلوب میں بس چکی ہے، تخلیقی مقصد سے نا آشنا ہے، اللہ کا خوف اور فکر آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ موت کی شدت، عذاب قبر، جنت و جہنم کا تصور افسانہ بن چکا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ حقوق انسانی کی ادائیگی کا باہم کوئی لحاظ و خیال نہیں ہے۔ عریانیت اور بے حیائی نے حیا اور پردے کی زنجیریں توڑ چکی ہے۔ انسانیت کی بقا صرف اور صرف شکل و صورت ہی میں رہ گئی ہے، سیرت و کردار میں نہیں۔ ایسے پرآشوب اور نازک سے نازک تر حالات میں خیر امت کے علماء حضرات پر اہم ترین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے علماء انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے وارث ہیں۔ یوں تو امت مسلمہ کے تمام تر افراد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اخرجت للناس، یعنی امت مسلمہ کے وجود کا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آخری نبی محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد و اہداف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نمبر 1، لوگوں پر قرآنی آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے قلوب و اذہان کو برائیوں سے انسانی معاشرہ و خاندان کا تزکیہ کرنا۔ نمبر 3، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینا۔ قرآنی آیات اور تعلیمات نبوی کا بیش قیمت ذخیرہ علماء امت کے پاس اصلی حالت پر محفوظ ہے، جس میں مخلوق کو خالق ارض و سما کے ساتھ جوڑنے، انسانی تخلیق کا مقصد بتانے، گناہوں اور برائیوں کا احساس دلانے، دنیا و آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے اور دونوں عالم میں اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے واضح تعلیمات موجود ہیں۔ سامعین باطنگین، جب ہم امت مسلمہ کے علماء انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے وارث ہیں تو ہم پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جو ذمہ داریاں انبیاء علیہ السلام کی تھی، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا۔ لہذا ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ کیسے بلائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ علم اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور لوگوں سے بحث و مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ سامعین اکرام، انسانیت کا خیر خواہ بننے اور علماء اسلام کی دعوت و تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں خلوص و للہیت کا جذبہ ہو، ریا اور شہرت کی نیت نہ ہو، اور داعی ان امور کا خود عامل و حامل ہو، کیونکہ قول و عمل میں عدم موافقت اللہ رب العزت کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہی وجہ ہے کہ آج دعوت و ارشاد بے اثر اور بے معنی ہو رہا ہے، جیسا کہ دور حاضر کے اکثر نمائشی دعوتی پروگرام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اصلاح و تبلیغ کے حسین نام پر جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، خوبصورت و دلکش اور جاذب نظر اسٹیج و پنڈال کو ہزاروں کے خرچ سے سجایا جاتا ہے۔ گاؤں محلے میں خویش و اقارب، دوست و احباب، مرد عورت اور مہمانان کی بھیڑ جم جاتی ہے۔
مگر پھر بھی ہماری زندگی عمل سے بالکل کوری ہے۔ الغرض دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت، رحمت و شفقت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے بچنے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی تلقین کرنا دین علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ میں اپنی بات کے نشار پر ختم کرنا چاہوں گا۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔